کفار مکہ نے جب رسول خدا اور ان کے پاکباز جانثاروں کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی اور وہاں رہنا ان کے لیے محال کر دیا، تو حضور اکرم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ارض مکہ کو الوداع کہہ کر وہاں سے ہجرت فرمائی اور یثرب کو اپنی بابرکت قدوم سے مشرف فرمایا۔ تو اس 3000 سالہ قدیم لیکن گمنام شہر کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس کے در و دیوار انوار رسالت سے جگمگا اٹھے اور یہ یثرب سے مدینۃ النبی بن گیا۔ مدینہ منورہ میں آنے کے چند دن بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس شہر میں خانہ خدا بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اس مقصد کے لیے حضور نے اپنے میزبان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے ایک ویران و خالی زمین کا ایک ٹکڑا اور اسی کو منتخب فرمایا۔ اس زمین کے مالک بنو نجار کے 2 یتیم بچے حضرت سہل اور سہیل تھے۔ ان سعادت مند بچوں اور ان کی والدہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبہ خیر سے بہت خوش ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، میں یہ زمین بلا قیمت نہیں لوں گا۔ چنانچہ ان کو زمین کی قیمت 4.25 تولے سونا ادا کر دیے گئے اور زمین ہموار کر کے مسجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ تعمیر کے دوران میں چشم فلک نے ایک ایسا نظارہ دیکھا کہ عمارت بنانے والوں اور مزدوروں میں صحابہ کرام جن میں انصار و مہاجرین تھے، صحابہ کرام کے ساتھ خود فخر جن و انس خیر الخلائق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ مزدوروں کے لباس میں پتھر اور مٹی اٹھا رہے ہیں اور زبان مبارک پر یہ شعر جاری ہیں، اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجر۔ الہی اجر تو بس آخرت کا اجر ہیں، پس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ شمع نبوت کے پروانے بہت عاجزی اور گریہ زاری سے التجائیں کرتے تھے کہ حضور ہم غلاموں کے ہوتے ہوئے آپ تکلیف نہ فرمائیے، لیکن حضور مسکرا کر برابر کام کرتے جاتے تھے۔ سید الانام کو پسینے میں شرعبور اور گرد و غبار میں اٹا ہوا دیکھ کر صحابہ کرام کے دلوں پر چھریاں چل جاتی تھیں، لیکن مجبور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر وہ 2 چند جوش کے ساتھ یہ رجز پڑھتے ہوئے تعمیر مسجد میں منہمک ہو جاتے تھے، لَإِن كَإِدْنَا وَالرَّسُولُ يَعْمَلُ لِذَلِكَ فَالْأَمَلُ الْمُدَلَّلُ۔ اگر ہم بیٹھ جائیں اور رسول اکرم کام کرتے رہیں تو یہ سخت گمراہی کی حرکت ہوگی۔ غرض اس طرح چند ماہ میں یہ دنیا کی مقدس ترین مسجد تعمیر ہو گئی۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے خالی اور انتہائی سادگی کا مظہر تھی۔ کچی اینٹوں اور ناتراشیدہ پتھروں کی دیواریں، سوکھی لکڑی کے ستون، کھجور کے پتھروں کا چھپر، چھوٹے چھوٹے پتھروں کا فرش، لیکن اس کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا اور جن کے سجدوں سے یہ آباد ہوئی، ان کی عظمتوں کے سامنے عرش معلیٰ کی رفعت بے سود تھی۔ سالہ سال تک مسجد نبوی میں روز اول کی سی سادگی قائم رہی، یہاں تک کہ رات کو روشنی کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا اور لوگ چاند یا تاروں کی روشنی میں نماز پڑھتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی صحابہ کرام
کھجور کی شاخوں میں مشعلے جلا کر لے آتے تھے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک شب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اور ان کی روشنی نے مسجد کو بقعہ نور بنا رکھا ہے۔ حضور کے روئے انور پر خوشی پھیل گئی اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ صورت اور خوش لباس صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد مسرت کا اظہار فرمایا، بہت دعائیں دیں اور فرمایا کہ اگر میری کوئی کنواری لڑکی ہوتی تو میں اس کا نکاح اس شخص سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کا نکاح ان صاحب سے کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز منظور فرما لی اور اسی مجلس میں ان صاحب سے ام المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ یہ صاحب جنہوں نے سب سے پہلے مسجد میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مسرور کیا کہ آپ نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ سیدنا حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہ ان پہ کروڑ رحمتوں کا نزول ہو۔